اردو ناول میرا سوداگر میرا دلدار۔ سلیمان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آفاف نے اپنی منقوہ سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال پر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آج ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی، جو اسے اپنے ساتھ اندر لیے بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں صوفے پر ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ آفاف کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سلمان، چلو یہاں سے، اس نے سلمان کا بازو کھینچتے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منکوہا کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر آفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلیمان، وہ رو دینے کو اتنا بڑا دھوکہ میں کیسے مان لوں کہ یہ ان چھوئی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے کچی کلیاں پسند ہیں، اس نے ایک نظر آفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا۔ سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور اسے میں یہاں لے آیا۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار کر دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے آفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا۔ تم تو کافی خوبصورت ہو اور ملائم بھی، مائی لٹل تھنگ، اس نے آفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹکانے آئے، جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئے تھے۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، رحم کرو مجھ پر، اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے کہا اور فوراً سلیمان کے پاس گئی۔ سلیمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ، میں تمہاری نکاح میں ہوں۔ سلمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی تھی، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں۔ گناہ کی تو بات ہے، تو میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب خوش؟ اب تم میرے نکاح میں نہیں، جاؤ سردار کو خوش کرو۔ اس نے آفاف کا منہ دبوچتے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پیچھے کھسکنے لگی۔ اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائی تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لٹل تھنگ۔ اس کے الفاظ تھے یا آب حیات۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلدی نیچے پہنچ جاتی، تبھی اسی طرف بھاگی جہاں سلیمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے برے فعل انجام دے رہا تھا۔ آج تو پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ جہاں جاتی وہ، تم ذلیل انسان، میری ہی دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے، اس نے ایک دم سلیمان کا کولر کھینچتے کہا، تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ سلیمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی، صبا نے سلیمان کے گلے کا ہار بنتے کہا، تو اس نے فوراً آفاف کو دبوچا اور ایک زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے اعصاب جنجنا اٹھے اور لمحہ لگا تھا اسے دنیا جہان سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان بیڈ پر تھی، اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے، جبکہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل کیا اس کی روح فنا ہو جائے۔ تو تم نہیں جا پائی لٹل تھنگ، اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے، سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا۔ تو آفاف کو لگا اس کی گردن پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو، حرام لمس اس کی جان نکال دینے کے در پر تھا۔ پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تو بی بی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ 2 پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا۔
ہاں 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 ہاں، تمہیں کیوں کا لگا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا لٹل تھنگ؟ اور ویسے بھی جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہو تو پھر اس کھڑاک کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عفاف پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا، پلیز پلیز پلیز، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ آپ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، جو سردار کو سراسر ناگوار لگ رہی تھیں۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کوہنی کے بل کروٹ لیتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھ کر عفاف میں جان آئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس نے نظریں نیچے کرتے کہا۔ اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے عفاف پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کرتے سرد لہجے میں کہا، تو اس کی جان لبوں تک آئی تھی۔ ڈرو مت، اپنے وعدے کا پکا ہوں میں۔ تب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر بعد میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نے نہ چھوا ہو۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کرتی تھی۔ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ پھر کیا تھا، سردار نے آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے تھے۔ عفاف بنت سیال، کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ اس کے لمس سے عفاف کے جسم میں برقی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ وہ اس کی سرکتی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو میڈم، آپ خود یہاں آئیں گی یا میں وہاں تشریف لاؤں؟ اس نے زیر لب مسکراتے کہا۔ تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، کیا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، اب تم اپنا کہا پورا کرو، مجھے خوش کرو۔ اس نے ایک جھٹکے میں کہتے اسے لا کر بیڈ پر پٹخا کہ اس کی چیخ نکل گئی، آہ، پلیز مجھے جانے دیں۔ نو مائی ڈیئر لٹل تھنگ، اب تم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتی۔ آج تم میں سمانے کا میں پورا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے عفاف کی ٹانگ کھینچ کر اسے قریب کرتے کہا تو وہ جٹ پٹانے لگی۔ نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پہلے آپ کو سلیمان کے ساتھ ڈیل کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے وہ مشکل سانس لیتے کہا تو وہ اسے گور کر دیکھنے لگا۔ ایک اور فرمائش، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے عفاف کے لبوں کو پیار سے چومتے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی، جبکہ سردار کا حال تو ایسا تھا جو آج بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو پیاس بجھانے کا نظریہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے، مگر ایسی بات کسی میں نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دو دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، سیال، عفاف کا نکاح سلمان سے کر کے کتنا اچھا ہے۔ وہ اس نے ہماری بزنس میں کتنی مدد کی۔ روبینہ، عفاف کی ستیلی ماں نے سیال، عفاف کے بات سے کہا جو اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پس پشت چال سے انجان کہا۔ وہ یہ تک نہ سمجھ سکا کہ روبینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلمان کا نکاح کر سکتی تھی، پھر عفاف سے ہی کیوں؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جس پر روبینہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی۔ اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر علم میں لائے اسے بیچ دیا تھا۔
اپنی بیٹی فریال کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ اس بات سے انجان کہ کسی کا برا چاہنے والے خود بھی مکافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سردار کے سینے پر مکے برسائے۔ سردار کا ارادہ تو نہیں تھا مگر عفاف کے بار بار پیچھے کرنے پر اسے عفاف کو چھوڑنا پڑا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے ایک نظر ونک کر کے رہ گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے گردن پر جھکا اور جگہ جگہ معطر کرنے لگا تھا کہ ہر جگہ اس کے تشدد کے نشان اس کی سفید گردن پر نمایاں ہونے لگے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہ درد کی سخت برداشت نہ کرتے دنیا جہاں سے غافل ہوئی تھی۔ سردار نے اس کے جسم میں حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اوپر اٹھ کر اسے دیکھا تو اسے بے ہوش دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ ہے لٹل تھنگ، اوپن یور آئیز، اتنے پریشیس مومنٹ پر تم یوں بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ تم میرے بستر پر میرے لطف اندوز ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی سزا میں تمہیں اچھے سے ہوش میں دوں گا مائی ڈیئر، یقیناً تب تم پچھتاؤ گی اپنے بے ہوش ہونے پر۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے فوراً اپنا حلیہ دیکھا جو کل والے حال میں ہی تھا، مطلب کل رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو لڑکی، ایسی کوئی خوش فہمی نہ پالو، کچھ نہیں ہوا کل، اور فوراً نیچے کا رخ کرو، سردار صاحب کو انتظار پسند نہیں۔ اس میڈ نے حقارت سے عفاف کو کہتے معنی خیزی سے کہا، جبکہ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی، اور فوراً فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر ہال میں آئی تو سردار نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سلیمان اور صبا اسے یوں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ اتنی اہمیت کی حامل کب سے ہو گئی عفاف سردار کے لیے؟ تم نے تو کہا تھا تم ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ عفاف نے اس کے کان میں گھستے کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وعدے سے مکرنے والوں کو خواہش کرنے کا کوئی حق نہیں، سردار نے عفاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ سردار اب پلیز اسے سائن کیجئے اور یہ ڈیل میرے نام کیجئے۔ سلیمان نے اپنی شرٹ کا بٹن بند کرتے گردن اکڑاتے فوراً فائل آگے کرتے کہا۔ ساتھ ایک اور کمپٹیٹر اپنی فائل لیے کھڑا تھا۔ سلیمان، میری گرل فرینڈ نہیں چاہتی کہ یہ ڈیل تمہیں ملے، اب کیا جا سکتا ہے؟ سردار نے عفاف کو اپنے نزدیک کھسکاتے کہا تو وہ کسمکا کر رہ گئی۔ سردار نے وہ فائل پکڑ کر دیکھی اور اس کے کمپٹیٹر کو پکڑا دی۔ کیا مطلب سردار، میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ بنی بنائی کھیر ہاتھوں سے جانے کا ڈر تھا۔ مطلب صاف ہے سر، یہ ڈیل میرے نام کر چکے ہیں، اس کا کمپٹیٹر بولا، تو اس کے ہاتھوں سے طوطے کیا سب کچھ اڑ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عفاف، تم کہو نا سردار سے، یہ تمہاری بات مانیں گے۔ وہ رو دینے کو ہوا۔ مجھ سے یہ کہنے سے پہلے تمہیں مر جانا چاہیے تھا، ذلیل انسان، تمہاری سزا اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ اس کے اس طرح کہنے پر سردار نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ سردار، سب کو باہر نکال دیجئے، میں اور آپ اکیلے کمرے میں چل کر ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ عفاف کی دوست فوراً آگے آتی واہیات انداز میں بولی تو عفاف نے ایک دم منہ موڑ لیا۔ سردار عفاف کو لیتا کھڑا ہوا۔ مینیجر، تم نے سنا نا، فالتو چیزوں کو کمرے سے باہر پھینک دو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ مینیجر نے فوراً سلیمان اور عفاف کی دوست کو دھکے دے کر باہر پھینکا، اور ان کے جاتے ہی سردار عفاف کو کندھے پر لاد کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹکا۔ اب تمہاری باری ہے لٹل تھنگ، جو کل نہ ہو سکا آج اس کی سزا میں آج تمہیں ہوش کے عالم میں دوں گا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دانتوں تلے لب دباتے اسے آنکھ ونک کرتے کہا، نہیں پلیز نہیں، مجھے جانے دو، دور رہو مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، اسے باہر سے کسی کا بلاوا آ گیا، جس پر اسے جانا پڑا۔ تم سے میں آ کر
نپٹتا ہوں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، وفاف وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ پہلے وہ اپنے ہاسٹل آئی تھی، پھر یونی میں جہاں کوئی فنکشن جاری تھا۔ سردار جب واپس لوٹا تو وفاف وہاں موجود نہ تھی۔ مجھے فوراً اس کا پتہ ڈھونڈ کر دو، اس نے غصے سے لب بھینچتے اپنے گارڈ سے کہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لٹل تھنگ، ویٹ اینڈ واچ۔ یونی میں اسے فنکشن کے انتظامات دیکھتے دیکھتے کافی وقت گزر گیا، اور جیسے ہی مہمان خصوصی کے استقبال کا وقت آیا تو اس کا سانس سوکھ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سردار کھڑا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ صاف جتلاتی ہوئی تھی کہ آخر مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی۔ وہ پلٹ کر اپنی ٹیچر کے پاس گئی۔ میم، کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے سر تھامتے کہا تو مس پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں بیٹا، ٹیک یور ٹائم۔ وہ فوراً کہیں بھی دیکھے نظریں نیچے کیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر لان سے خاموش حصے میں آئی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے کھینچنے لگا تھا کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ سے جانے لگی، کسی نے اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچ لیا۔ کوئی باقاعدہ اسے مسلسل کھینچ رہا تھا اور کھینچ کر گراؤنڈ کے پچھلے حصے میں لے گیا، جہاں درخت ہی درخت تھے۔ اس نے مردانہ ہاتھ کو منہ سے ہٹانا چاہا، جب اس شخص نے کھینچ کر اسے درخت سے پن کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر درخت سے لگا کر جکڑ لیے اور اپنا وزن اس پر منتقل کر دیا۔ سردار کو یہاں دیکھ کر وہ دنگ ہوئی اور بمشکل تھوک نکلا، تم کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا۔ سردار نے اس کلٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے کہا تو وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے جھٹ پٹائی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ہاں، اپنا کیا وعدہ تو یاد ہوگا تمہیں، اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا تو عفاف نے فوراً نظریں بند کی۔ کون سا وعدہ؟ میں کسی وعدے کو نہیں جانتی، اس نے اپنی بات سے مکرتے کہا۔ اگر میں چاہوں تو چٹکیوں میں تمہیں غائب کر دوں، مگر ابھی میرا دل نہیں بھرا تم سے، سردار نے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے کہا تو عفاف کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے جو سردار کو چبھے تھے۔ اس بورنگ دنیا سے میں تم ہی تو مزے کی چیز ہو لٹل تھنگ، تمہیں کیسے اپنے سے دور جانے دوں؟ اگر تم دور چلی گئی تو میری دنیا میں مزہ ہی نہیں رہے گا، اس نے دل میں سوچا اور اس کی گال کو نرمی سے لبوں سے چھوا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو تو میں تمہیں اسکالرشپ دلوا سکتا ہوں، تمہاری اسائنمنٹ میں بھی اچھے مارکس آ جائیں گے، کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ گھر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پھر یہ آفر اس کے لیے کافی فائدہ مند بھی تھی، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، تمہارا خواب ہی رہے گا، وہ اس پر چیختے ہوئے بولی تو اس نے کان میں انگلی پھیری جیسے بد مزہ ہوا ہو۔ لیٹس سی بیبس، اس نے اس کے کان قریب ہوتے کہا۔ وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی وہ کلاس میں آئی ہی تھی کہ ڈین کا بلوا آ گیا۔ عفاف، آپ جانتی ہیں نا کہ یہ پروجیکٹ اس یونیورسٹی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، جو ہمیں سر ہی دے سکتے ہیں، تمہیں ہر حال میں انہیں کنونس کرنا ہوگا۔ جی سر، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے، چلو وہ اندر ہی ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، بزنس کے مالک کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار تھا۔ اس کی حیرت بانپ کر وہ مسکرایا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ میں ان سے پروجیکٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ ڈین گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا۔ عفاف نے زہر کا گھونٹ بھرا اور اپنی فائل اسے دیتی کلوز سمجھانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سردار نے باریکی سے اس کی کئی غلطیاں نکال دی تھی۔ تو یہ سردار بزنس میں بھی سب کا کنگ ہے، تبھی میری غلطیاں اتنی جلدی نوٹ کر لیں۔ باقی کے پروسیس کے لیے تمہیں میرے آفس آنا پڑے گا
اور مجھے یقین ہے تم آؤ گی، اس نے سپورٹ لہجے میں کہا تو عفاف ہوں کر رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی، آپ یقیناً ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں، اس نے کھڑے ہوتے کہا۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ پلک جھپکتے اس نے عفاف کا ہاتھ کھینچتے پیٹ کے بل اپنی گود میں گرایا تھا۔ چھوڑو مجھے، یو چیپسٹر، یہ کیسی حرکت ہے؟ یہ یونی ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، عفاف نے ہاتھ پاؤں مارتے کہا۔ تو تمہارا مطلب یہاں نہیں، مگر گھر چل کر تم مجھے یہ سب کرنے کی اجازت دو گی؟ اس نے محفوظ ہوتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پلیز مسٹر سردار، مجھے اٹھنے دیں، مجھے وامٹ فیل ہو رہی ہے، اگر میں کچھ دیر ایسے رہی تو آپ کا ڈریس خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نے اپنی طرف سے چال چلنے کا کہا تو وہ اس کی چالاکی سمجھ کر مسکرا دیا۔ ایسا ہے تو میں تمہاری کمر مل دیتا ہوں، اس نے عفاف کی شرٹ کھسکاتے کہا تو وہ چیخ اٹھی۔ پلیز یہاں نہیں، کوئی آ جائے گا، آپ کو نہیں مگر مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر نم ہوئی تھیں۔ اگر کوئی ہمیں اس حال میں اتنے نزدیک دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ ذرا سوچو، تم لڑکی ہو، کیچڑ تو تمہارے کردار پر اچھالا جائے گا، اس لیے بولو، آؤ گی میرے آفس یا نہیں؟ صحیح ہے، اس کی دھمکی سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ پلیز کوئی آ رہا ہے، چھوڑو مجھے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ اس نے قدموں کی آواز پر آخری التجا کی۔ بولو ہاں یا نہ، مسٹر سردار، کیا بات چیت ہو گئی؟ پرابلم سولو ہوئی؟ ڈین نے ان دونوں کو دیکھتے اندر داخل ہوتے پوچھا، جہاں وہ دونوں الگ الگ صوفے پر بیٹھے نہایت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ عفاف کو ابھی تک پسینہ آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کی عزت 2 ٹکے کی رہ جاتی۔ مسٹر اطہر، اس نے میری بات ہو گئی ہے، ڈیل فائنل کرنے کے لیے انہیں میرے آفس بھیج دیجیے گا، باقی کام وہیں ہوں گے، اس نے جھٹکے سے کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہری نظر عفاف پر ڈال کر باہر چلا گیا، جس کے بعد ڈین عفاف کو وہاں جانے کے لیے منانے لگا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود وہ وہاں موجود تھی۔ یہ رہی فائل، سائن کیجیے، مجھے جلدی جانا ہے۔ عفاف نے اس کے آفس آتے فوراً کام نپٹانا چاہا تھا۔ سردار نے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے آئی برو بچکا کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں، کچھ اور باتیں ہو جائیں، اس نے شریر لہجے میں کہا تو عفاف کو ٹھیک ٹھاک تپ چڑھی۔ مسٹر سردار، پلیز کام کی بات کریں، مجھے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں، عفاف نے دانت پیستے کہا۔ کیا واقعی ان میں بھی نہیں؟ سردار نے تصویروں کا پیکٹ اس کی طرف پھینکتے کہا، جس میں اس کی بہن کی دوسرے مردوں کے ساتھ نہایت قابل اعتراض تصاویر تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یوں میری بہن کو بلیک میل کر کے اس کی ایسی شرمناک فوٹو نہیں کھینچ سکتے۔ کس نے حق دیا آپ کو؟ وہ بے یقینی سے تصاویر دیکھتی، اس پر داڑھی تھی۔ لٹل تھنگ، غور سے دیکھو تصاویروں کو، کیا کسی بھی اینگل سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے لی ہیں، بلکہ یہ بذات خود تمہاری بہن نے بنائی ہیں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی، کیونکہ سچائی یہی تھی۔ پلیز مسٹر سردار، میری بہن نادان ہے، پلیز یہ تصاویر ڈیلیٹ کر دیں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو وہ عجیب انداز میں مسکرایا۔ ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں نے مجھے یہ تصویریں بیچ کر پیسے مانگے اور میں نے انہیں دے دیے، مگر اب وہ قیمت تم مجھے ادا کرو گی۔ اس کی بھی ایک قیمت ہے کہ تم آج رات میرے گھر آؤ گی، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ کبھی نہیں، وہ زور سے چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل صبح ہیڈ لائنز میں اپنے خاندان کی بدنامی کے لیے تیار ہو جانا، مجھے یقین ہے اسے دیکھ کر تمہارے باپ کو اوپر پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس نے شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر سردار، تم ایک شیطان سے بھی بدتر ہو، اس نے سسکتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سردار کی ساری شوخی غائب ہو چکی تھی اور وہ پہلے کی طرح ظالم اور سفاک سردار بن چکا تھا۔ بہت گھنٹے رونے کے بعد، اپنی قسمت کو کوسنے کے بعد،
وہ پھر سردار کے گھر میں اس کے دروازوں کے باہر موجود تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے اپنے باپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سگی ماں تو تھی ہی نہیں، جو آسرا تھا اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دل مضبوط کرتے دروازہ کھولا اور سوچنے لگی کہ اندر جائے یا نہ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، سردار باتھ روم پہنے واش روم سے باہر نکلا۔ ایک قدم تم نے اندر رکھا تو تمہارے باہر جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، یہ یاد رکھنا سویٹی۔ اس نے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا اور اسے سامنے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی بہن کی تصاویر نظر آ رہی تھی۔ اس نے جی کڑا کرتے اندر قدم رکھا اور فوراً بھاگ کر وہ تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ جب سردار نے اسے کمر سے اٹھا کر بیڈ پر پٹھا، کہاں کی جلدی ہے لٹل تھنگ، یہ مت بھولو کہ میرے پاس اس کی کئی کاپیز موجود ہیں، اس لیے میں تمہیں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ سردار نے شراب گلاس میں ڈالتے کہا تو وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ یہ حرام ہے، میں نہیں پیتی، گناہ ہوتا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ سردار نے زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگایا اور پوری اسے پلا دی۔ نم نم، پلیز مجھے جانے دو، اس نے گھومتے سر کے ساتھ اٹکتے ہوئے کہا تو سردار نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ آج تمہیں میں احساس دلاؤں گا کہ تمہاری ہر دھڑکن، ہر ایک سانس، ہر ایک حصے پر صرف سردار کا حق ہے۔ تم میں ایسا حائل ہوں گا کہ تمہاری روح میں سما جاؤں گا اور تمہیں چھوڑنے کا تصور میں نے کب کا چھوڑ دیا۔ خود کو ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے عفاف کے سفید کندھے کو اپنے دانتوں اور شدت بھرے لمس کا نشانہ بناتے کہا۔ جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑتے وہ عفاف کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ بے ہوشی کے عالم میں بھی عفاف کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بہت جلد اس تک رسائی حاصل کر چکا تھا، جبکہ سردار پہلی بار آج ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب عفاف سے کبھی جدا نہیں ہو پائے گا۔ بہت سی لڑکیاں آئی تھیں اس کی زندگی میں، مگر عفاف اسے سب سے الگ لگی تھی اور اب وہ اسے کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا روم روم دکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی ٹرک اسے کچل گیا ہو۔ کمر الگ درد کر رہی تھی۔ صد شکر کہ سردار وہاں نہیں تھا، ورنہ وہ اس سے کبھی نظریں نہ ملا پاتی۔ اس نے شیٹ کس کر اپنے گرد لپیٹی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکی جلدی اٹھو، سر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، انہیں انتظار پسند نہیں اور تم ہو کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ملازمہ نے سرزنش کرتے کہا تو وہ خود کو بمشکل کھڑا کرتی واش روم میں چلی گئی اور شاول کھول کر اپنے آپ کو کس کس کر رگڑنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں ناپاک ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو اپنا آپ سونپ دیا جس نے میرا سودا کیا۔ سوداگر ہے وہ۔ بے شک میں اس کے نکاح میں ہوں، پر میری رضا شامل نہیں تھی اس میں۔ وہ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سردار اخبار پڑھ رہا تھا۔ ملازمہ اس کے آگے ناشتہ سرو کرنے لگی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کل رات سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ سردار نے معنی خیزی سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بہت ضدی لڑکی ہے، سردار نے دل میں سوچا۔ اگر تم یہاں ناشتہ نہیں کرنا چاہتی تو ہم دونوں اوپر بیڈ روم میں جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ سردار نے وارننگ دیتے کہا تو اس نے فوراً کھانا شروع کیا۔ میں کھا رہی ہوں، اس نے فوراً سے تیز تیز نوالے لیتے کہا۔ مسٹر سردار، آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب مجھے جانے دیں اور وعدے کے مطابق میری بہن کی ساری تصاویر ڈیل کر دیں۔ میں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں، اس نے شریر لہجے میں کہا تو عفاف کا دل کیا اس کا حسین چہرہ نوچ لے۔ آپ مرد ہو کر اپنے کہے سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ مرد تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، تو کیا آپ مرد نہیں؟
آفاف نے نظریہ لہجے میں اس سے آگ لگانی چاہی۔ یقیناً تمہیں رات اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ کیوں مس آفاف، صحیح کہا نا میں نے؟ اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر تم خود کو میرے نام کرو گی تو میں تمہاری بہن کی تصاویر ڈل کر دوں گا، بلکہ ہر جگہ سے کروا دوں گا۔ آفاف کے گال شرمندگی سے اس کی اتنی بے باک بات پر تپ اٹھے تھے۔ کر تو چکی ہوں خود کو آپ کے نام، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ کس نے کہا کہ میں نے ایک رات کا کہا تھا؟ لٹل تھنگ، یہ قیمت تم ہر رات میرے ساتھ گزار کر چکاؤ گی۔ میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گی، وہ نادان ہے، اسے اپنا برا بلا نہیں پتا، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، نادان ہے وہ؟ یہ تم جو اس کی چالاکی نہیں سمجھ پا رہی۔ سردار نے اخبار پھینک کر لمحے میں اسے اپنی دسترس میں کرتے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے کہا، جبکہ اس کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اس کی حالت کا خیال کرتے سردار نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً پیچھے کو ہوتی اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کچھ نہیں، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لب اور گردن سرخ پڑ چکی تھی۔ اچھا واقعی؟ سردار نے دلچسپی سے کہا۔ سوچ لو، ایک کلک اور تمہاری بہن کی تصاویر سوشل میڈیا پر ٹاپ رینک پر ہوں گی، اور یقین نہیں تو لگاؤ شرط میرے سے، آدھے گھنٹے میں ملین لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ کیا کہتی ہو پھر؟ اس کی بات سنتے آفاف گھٹنے کے بل گری تھی اور سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر نہ جانے کیوں سردار کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جسے اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، یا پھر وہ دھڑکتا نہیں جو تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ روتے روتے اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ ہے نا دل میرے سینے میں لٹل تھنگ، لیکن بس وہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے، یقین کرو۔ اس نے ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتے اس کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑیستے اسے جان نثار نظروں سے دیکھتے کہا، جس کی خبر اسے خود بھی نہیں ہوئی۔ آپ کیا قیمت چکانی ہوگی مجھے؟ اس نے سر نیچے کرتے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 200 بلین۔ کیا؟ مگر ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، مجھے وقت دیں، اس نے اپنی ہمت اکٹھے کرتے کہا۔ اس نے آفاف کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے قریب ہوا اور ہوش میں آتے بولا، خود کو میرے نام کر دو لڑکی، جب تک میں تم سے بور نہیں ہو جاتا۔ اس کی بات سنتے آفاف کا ہاتھ اٹھا تھا جسے سردار نے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ غور سے کانٹریکٹ پڑھ لوں، کہیں مجھے تپڑ مارنے کی سزا تمہارے گھر والوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ اس نے آفاف کی گود میں کانٹریکٹ پھینکتے کہا، ویسے ہم میاں بیوی ہیں، ہم میں سب جائز ہے، اس نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا۔ آفاف نے کانٹریکٹ دیکھا جہاں ایک رات کی قیمت 10 ملین تھی۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ میں اس قیمت پر اس کا شکریہ ادا کروں گی؟ سوچ لو، تمہارے پاس بس یہی دو راستے ہیں، یا تو کہیں آگے کنواں، پیچھے کھائی ہے۔ پوری رات اس نے یہ سوچنے میں لگا دی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سردار کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بس کچھ وقت کی بات تھی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اپنے پاس آنے سے تو وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، مگر اسے گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوشش ضرور کر سکتی تھی، اور وہ یہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ آج صبح سے سردار اسے جو کام کہتا وہ چپ کر کے خاموشی سے بغیر کسی ہاں نہ کیے کر دیتی۔ اس کی خاموشی اور فرمان برداری کا قائل ہوا تھا۔ سردار، آج ہم کروز پر جا رہے ہیں، سمندر میں۔ مگر کہاں اور کس لیے؟ سردار نے آئی برو جھکا کر دیکھا تو وہ پھر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، وہ دونوں شپ کے کنارے پر بیٹھے فشنگ کر رہے تھے، مگر سردار کے ہاتھ میں ایک بھی مچھلی نہیں لگی تھی، جبکہ آفاف صرف اس کا منہ تک رہی تھی۔ وہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتی تھی، اسے فشنگ آتی تھی، مگر اس نے سردار کو بتانا ضروری نہ سمجھا۔
جلدی کرو، مچھلیاں پکڑو، یاد رہے ایک مچھلی کے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے۔ جتنی زیادہ تم پکڑو گی اتنی کم راتیں تمہیں میرے ساتھ گزارنی پڑیں گی۔ سردار کی بات سنتے وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ سردار کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ کیا تمہیں کہیں سے بھی شبہ ہوا کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر عفاف نے جھٹ سر میں ہلایا اور اس سے فشنگ سٹک لی جس نے ابھی تک اس میں چارہ ہی نہیں ڈالا تھا تو بھلا مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی؟ کچھ ہی لمحوں میں اس نے ایک مچھلی پکڑ لی تھی۔ یہ میں نے پکڑ لی۔ اس کی خوشی دیکھ کر سردار کے دل میں بھی انوکھی خوشی انگڑائی لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے میں وہ 6 مچھلیاں پکڑ چکی تھی۔ مینیجر، یہ مچھلیاں دھیان سے رکھنا۔ اس نے ایک مچھلی کی قیمت 1 لاکھ ہے، عفاف نے خوشی سے کہتے مینیجر کو وہ بالٹی سنبھالنے کے لیے دی۔ بھلا کون پاگل یہ ایک مچھلی 1 لاکھ میں خریدے گا؟ وہ ہلکے سے بڑبڑایا تو سردار نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ کیا تمہیں میری قابلیت پر کوئی شک ہے خرم؟ کیونکہ یہ مچھلیاں اس لڑکی سے میں نے ہی خریدی ہیں 7 لاکھ میں۔ اس کی سرد آواز میں وارننگ محسوس کرتے اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ نہیں سر، جب آپ نے کہا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوگا۔ وہ مچھلیاں لے کر وہاں سے رفو چکر ہوا تھا تاکہ سردار کے ہاتھوں اس کی درگت نہ بن جائے۔ کچھ دیر بعد جب عفاف کو اپنے کندھے پر بار محسوس ہوا تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سردار اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ کیا میں اسے اٹھا دوں؟ مگر میں نے کبھی اسے اتنا تھکن زدہ نہیں دیکھا۔ رہنے دیتی ہوں، پر میرا کندھا۔ چلو خیر ہے، اس نے سردار کا سر صحیح سے اپنے کندھے پر رکھتے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سردار کی آنکھ کھلی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سو گیا اور تم نے مجھے جگایا بھی نہیں، سردار نے اپنے بال سہلاتے کہا۔ مجھے آپ کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا، بس اس لیے ہی، اس نے خواہ شرمندہ ہوتے کہا۔ تو سردار اس کا سر پکڑ کے اپنے اندر لے گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے اندر لے گیا جہاں فرائیڈ مچھلی کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر اس مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کی ایک مچھلی بھی اتنی لذیذ اور عمدہ ہوگی۔ اس نے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے عفاف کو معنی خیزی سے کہا تو وہ شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ دل میں یہ خیال بھی تھا کہ چلو کچھ راتیں تو اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ 2 دن وہاں گزار کر وہ گھر آ چکے تھے۔ عفاف ناشتہ کر رہی تھی جبکہ سردار نظریں چپکائے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ عفاف دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ یونی کا حرج کیسے پورا کرے گی، کیونکہ سردار نے اس کے یونی جانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اسی کچھوے کی سپیڈ سے ناشتہ کرنے کا ارادہ ہے یا یونی جانے کا بھی ارادہ ہے؟ سردار نے عفاف کی خواہش کو زبان دیتے کہا۔ جانا ہے جانا ہے، اس نے فوراً کھڑے ہوتے کہا اور سردار کے پیچھے لپکی جو باہر پہنچ چکا تھا۔ مہنگی ترین گاڑی دیکھ کر وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ وہ اب اس گاڑی میں کیسے جائے، کیونکہ اگر وہ اس گاڑی میں جاتی تو آسانی سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی۔ ڈرائیور دوسری گاڑی لاؤ، سردار نے دوسری بار اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی اور کچھ دیر میں وہ اب ایک سادہ سی گاڑی میں عفاف کی یونی جا رہے تھے۔ آفس میں ملاقات ہوتی ہے، یہ کہتے ہی اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ کہاں تھی تم آفی؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کے اندر آتے ہی اس کی بیسٹی حریم اس کے گلے کا ہار بنی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے وہ دونوں کچھ بات چیت کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اس کا کام جلد ہی ختم ہو گیا، تبھی وہ سردار کی کمپنی میں چلی گئی۔ سردار کے ساتھ اس کی یونی کی ڈیل تھی، وہ اسی کے متعلق بات کرنے گئی تھی۔ وہ جوں ہی اندر پہنچ کر ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچی تو اس نے گور کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پلیز مسٹر سردار کو بتا دیں عفاف آئی ہے۔ لڑکی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم سردار کو بلاؤ گی وہ بھاگے بھاگے چلے آئیں گے؟
بہت دیکھی ہیں تم جیسی، بہت آئی اور بہت گئی۔ اپنا وقت برباد مت کرو، کہیں اور جا کر ٹرائی کرو۔ ریسیپشنسٹ اور اس کے ساتھی نے مل کر اس کی طرف دیکھتے کراہت امیز لہجے میں کہا، تمہیں کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم آئندہ اگر مس عفاف آئیں تو ڈائریکٹلی انہیں باس کے روم میں پہنچا دینا، ورنہ اگلی کوتاہی کرنے کے لیے تم یہاں موجود نہیں رہو گی۔ سردار کے پرسنل مینیجر کی آواز پر دونوں کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ آپ چلیں، مس باس چاہتے ہیں اگلی دفعہ آپ جب بھی آئیں تو ڈائریکٹلی لفٹ سے 15 فلور پر باس کے کمرے میں آ جایا کریے گا۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں، مینیجر نے عفاف کو وہاں لے جاتے کہا، جبکہ اس کی بات پر عفاف کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کیا سردار کے نزدیک وہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ جہاں کسی لڑکی کی پہنچ نہیں تھی وہ اسے سب سے اوپر درجہ دے رہا تھا؟ جیسے ہی وہ اس کے روم میں پہنچی، سردار نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے مس کیا؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے اسے آفس میں ہی یوں بہکتے دیکھ کر پیچھے کرنا چاہا۔ ڈونٹ بی سو نارمل، کیا تم میری بیوی نہیں؟ میں جب چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں، لٹل تھنگ۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، سردار نے پیچھے ہٹتے اس پر واضح کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیا کام ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کام نہ ہوتا تو تم کبھی میری شکل نہ دیکھتی۔ اس نے شریر لہجے میں طنز کیا تو وہ خام خواہ شرمندہ ہو گئی۔ سر وہ مجھے کہنا تھا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سردار کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کی قربت سے لطف اندوز ہو، مگر یہ وقت نہ تھا نہ ماحول۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا اور اپنا بینک کارڈ اس کی طرف کھسکایا۔ اسے اپنے پاس رکھو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کر دکھا دینا، وہ اس میں سے سب بجٹ پورے کر لیں گے۔ مگر سر یہ تو آپ کا بلینک کارڈ ہے، آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سر نیچے کیے مسکرا دیا۔ اور تم میری بیوی ہو جس کی ذمہ داری پوری کرنا میرا فرض ہے، اس لیے رکھو، اور جو کچھ بھی چاہیے ہو اس سے لینا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کسی بھی چیز کے لیے ترسے۔ سردار نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیتے کہا تو عفاف کا دل نرم پڑنے لگا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو اسے اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ کتنی بڑی بات کر دی سردار نے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ذیشان ہوگا، اسے یہ کارڈ دکھانا، آگے کا کام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر عمل کرتے وہ ذیشان کے پاس گئی جو کہ سردار کا بزنس پارٹنر اور کزن تھا۔ اس کے ہاتھ میں سردار کا بلیک کارڈ دیکھ کر اس نے عفاف کو جانچتی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارے پاس سردار کا کارڈ کہاں سے آیا؟ اس نے شدید حیرت کے زیر اثر پوچھا۔ انہوں نے خود مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ ضرور یہ لڑکی سردار کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے، تبھی سردار نے اس پر یہ عنایت کی جس سے آج تک کوئی مستفید نہیں ہوا۔ جو کبھی نہ ہوا وہ اب ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی بھی سردار کے پیسوں کے پیچھے ہے؟ اس نے دل میں سوچا تو یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ابال اٹھا۔ آپ اندر جائیں، میری سیکرٹری آپ کو انسٹرکشنز دے دے گی۔ اس کو وہاں بھیج کر وہ سردار کے آفس گیا۔ سنا ہے کہ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، ذیشان نے اندر آتے کہا تو سردار اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے ذیشان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے کہا۔
سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ جہاں لڑکیاں تمہارے ساتھ ایک رات گزارتی ہیں وہاں وہ لڑکی 1.5 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے اور اب تک تم اس سے بور نہیں ہوئے۔ یہ کہانی تو سنہرے الفاظ میں لکھی جانی چاہیے، اس نے سردار پر طنز کرتے کہا۔ ذیشان سردار کا بہت اچھا دوست تھا، تبھی یہ بات وہ انتہائی تحمل کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں اگلے بندے کا کیا حال کرتا۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار نے سیدھے لفظوں میں اسے باہر جانے کا کہا۔ مجھے تم سے کہنا تھا کہ ایک رات کے لیے مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سردار گروپ آف انڈسٹریز کا بلینئر مالک اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہے۔ ذیشان نے دلچسپی سے کہا تو سردار نے دانت پر دانت جمائے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ لڑکی بھی پچھلی تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، اس نے اپنے ٹائی ڈھیلی کرتے کہا۔ تو پھر دے دو نا اسے مجھے ایک رات کے لیے۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو سردار اپنی چیز پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ تو ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ سردار نے بلا تکلف صاف انکار کیا تھا۔ تو بات تو وہی ہے نا کہ تم اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے۔ بات ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی سردار۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا بینک کارڈ دیا جو آج تک تم نے اپنی منگیتر ماریا کو بھی نہیں دیا۔ کس کو پاگل بنا رہے ہو سردار؟ ذیشان نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو سردار سر جھٹک کر رہ گیا اور بولا، شاید تم بھول رہے ہو ذیشان کہ ماریا سے میری منگنی صرف بزنس ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو تم اس معاملے میں مت ہی گھسیٹو تو اچھا ہے، اس میں سرد لہجے میں کہا تھا، جیسے آگے کوئی اور بات نہ سننا چاہتا ہو۔ سردار تو مطلب تم اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ میں بھی نہیں کروں گا، لیکن بس چند میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ تم اس لڑکی کے لیے کتنے پوزیسو ہو، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں ابھی عفاف کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتاتا چلوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے شرارت سے ایک آنکھ میچتے کہا۔ کیوں سردار، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ اس نے سردار کو چڑھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا یوں جلن سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ذیشان کو زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آ گیا تھا، کیونکہ اس نے آج تک سردار کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب تو ایک بڑی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی جس سے وہ مستقبل میں فائدہ اٹھانے والا تھا۔ عفاف صبح سے آفس میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھی تو ذیشان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ عفاف، اگر تمہارا کام ہو گیا ہے تو جلدی سے آؤ، ریسٹورنٹ چلیں، وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں گے اور بزنس کے بارے میں بات بھی کر لیں گے۔ ذیشان نے دونوں ہاتھ سے تالی بجاتے اسے جلدی کرنے کا اشارہ کیا، جو اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کیجیے گا، میں نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے مسٹر سردار سے بھی نہیں پوچھا۔ عفاف کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی جواز پیش کیا، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، اور یہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ بزنس ڈنر ہے جو کل ہماری کی گئی ڈیل کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے تم بھی واقف ہوگی، اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اس کے سنجیدہ انداز میں کہنے پر عفاف بادل نخواستہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور اب کچھ ہی دیر میں وہ ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ عفاف کا بھوک کے مارے برا حال تھا، اس لیے جیسے ہی کھانا رکھا گیا
وہ فٹافٹ کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے ذیشان کی طرف دیکھا جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ شرمندہ ہوئی اور بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں نے دوپہر کا کھانا کام کے چکر میں اسکپ کر دیا تھا، اس لیے مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس کی معصومیت نے ذیشان کو بھی قائل کیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ آفاف کے فون پر سردار کی کال آنے لگی۔ کیا بات ہے لڑکی، ابھی مجھے تمہیں کھلا چھوڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے اور تم دوسرے آدمی کے ساتھ ڈیٹنگ پر جانے لگی، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، سردار کا دل دکھا دینے والا جملہ اس کا دل چیر کے رکھ گیا تھا۔ کیا وہ اس کو ایسی لڑکی سمجھتا تھا؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ میں ذیشان سر کے ساتھ صرف بزنس ڈنر کے لیے آئی تھی، میرا یقین کرے۔ اس نے فوراً اس کی بات پر نفی کی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی؟ ذیشان آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بزنس ڈنر پر نہیں گیا۔ پھر تم میں ایسی کیا بات تھی، بتاؤ گی مجھے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، میرا یقین کریں، جسے دیکھ کر ذیشان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس سنکی بندے سے کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ کس جگہ کیا کر جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اچھا، ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارا آفس میں انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جاؤ، یہاں پر سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو آفاف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ ذیشان نے جیسے ہی اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا تو اسے اس پر ترس بھی آیا اور وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلو آفاف، نکلتے ہیں۔ وہ دونوں فوری طور پر وہاں سے آفس جانے کے لیے نکلے تھے، جہاں سردار کا اگلا لائحہ عمل ان کا منتظر تھا۔ آفاف جلدی میں آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سردار کی ٹانگ پر نہایت واہیات ڈریس پہنے ایک عورت اسے رجانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے دیکھ کر آفاف کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ تو کیا یہاں اس کی ذات کا تماشا بنانے کے لیے سردار نے اسے واپس بلایا تھا؟ آفاف کے پیچھے ہی ذیشان بھی اندر داخل ہوا تھا اور اندر کا ماحول دیکھ کر دلچسپی سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی جلدی نہیں آ گئی تم؟ دیکھو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکیاں اگلے سیکنڈ میری باہوں میں گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ سردار نے اپنی گود میں بیٹھی شیلا کی لیٹ کو انگلی میں لپیٹتے آفاف کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ اپنے ہونٹ کچل کر رہ گئی، ڈارلنگ، جب تم نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اس کی یہاں کیا ضرورت؟ کیا یہ کوئی خاص ہے؟ شیلا کے دلربا انداز میں پوچھنے پر سردار مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ بھی تم جیسی ہی ہے۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور اپنے شوہر سے ایسی نیچ حرکت کی امید وہ نہیں کرتی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے باہر منہ ماری کر رہا تھا۔ لگتا ہے سردار اب بھی نہیں بدلا، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ ذیشان اپنے دل میں بولا، سر، اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی لڑکی موجود تھی تو آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میرے خیال میں اب مجھے جانا چاہیے۔ آفاف اس کے منہ پر غصے سے جواب پٹکے واپس جانے کو مڑی تھی جب سردار نے اسے روکا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے شیلا کو سائڈ ہٹاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اس کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، سردار نے جھٹکے سے اسے اپنی ٹانگ پر بٹھا لیا۔ ان دو لوگوں کی موجودگی میں سردار کی اس حرکت پر اس کا دل وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ چھوڑے مجھے، یہاں سے جانے دیں، آفاف نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ سردار اس کے قریب ہوا تھا۔ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگے؟ یا تو تم بھی یہاں رک کر آگے کا کلائمیکس دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں گا؟ سردار نے یہ ذیشان پر طنز کرتے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔
میں یہیں رکوں گا اور دیکھوں گا کہ تم آگے کیا کرتے ہو۔ مجھے دیکھنے میں اور بھی مزہ آئے گا، اس نے بے باکی سے کہا۔ تو سردار نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہا ہو تمہاری مرضی۔ اتنی ذلت پر وہ رونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند چکی تھی۔ وہ مسلسل سردار کو پیش قدمی سے روک رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اتنے لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے سے بہتر میں بخوشی موت قبول کروں گی۔ اس نے پیچھے نوکدار شیشے کی میز کو دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کرتے خود سے کہا۔ جیسے ہی سردار کے ہونٹ عفاف کو چھوتے، عفاف نے اس کو پیچھے دھکا دیتے اپنا سر شیشے کی ٹیبل پر مارا تھا، جس سے پل بھر میں اس کی پیشانی خون سے رنگتی چلی گئی تھی اور وہ ہوش کھونے لگی تھی۔ عفاف، عفاف، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار نے اس کا منہ تھپتپاتے ہوئے کہا۔ اس کی تو جان جیسے لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ ذیشان کو دیکھتے ہوئے دوڑا تھا، جس پر ذیشان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی تھی، لیکن سردار کی ابتر حالت دیکھ کر اسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں رکنے والا ہے، اور اس کی ایک بات نے اس لڑکی کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ عفاف میری جان، سردار نے اس کے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نیم بے ہوشی میں جاتے ہوئے صرف یہ کہہ رہی تھی، مجھے بے لباس مت کرو، میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی۔ پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، جسے سن کر سردار کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔